تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں انسان ہمیشہ جینے کو نہیں آتا، جیون کا سمے دیا جاتا ہے۔ جو دن نکالنے والا، رات کرنے والا، کائنات کا اصلی مالک ہے، اس نے ہمیں جیون کا سمے دیا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے سمے دیا ہے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے سمے دیا ہے۔ یہ دن اور رات کا سسٹم بیکار نہیں چل رہا ہے، ہر انسان کے اندر رچنا بیکار نہیں رچی گئی ہے، لہٰذا رچنا کو رچ دیا گیا ہے۔ سچ کا راستہ ہے انسان کے سامنے اور جھوٹ کا راستہ ہے۔ سچ کا راستہ اللہ کا ہے، جھوٹ کا راستہ شیطان کا ہے۔ ہر انسان کی کہانی اس دنیا میں ادھوری ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے، زندگی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنوں کو روز جیون دیتا ہے اور جیون کا سمے دیتا ہے، وہ ٹیسٹ لیتا ہے کہ کون میری قدر کرتا ہے، کون ناقدری کرتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے، ہم برت رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، لہٰذا وہ دیکھتا ہے کہ کون میری طرف دھیان لگاتا ہے، کون سچ پہ غور کرتا ہے۔ اس کی آواز نہیں آتی بھائی، یاد رکھیں۔ دنیا میں جو ہے خاموش قدرت سے ہمیں دکھا رہا ہے کہ دیکھو دنیا موت کا گھر ہے، کتنوں کو موت دے کے اٹھاتا ہوں میں اور روز دن نکال دیتا ہوں، کائنات کو چلا رہا ہوں۔ یہ کائنات میں خدا ہوں تو چل رہی ہے، میں چلا رہا ہوں اس کو۔ اس کا چلانے والا نہ ہوتا تو جس طرح سے لوگ مر رہے ہیں، کائنات بھی مر جاتی ہے، ایسے ہی دن نہ نکلتا ہے نا، رات نہ ہوتی۔ تو اس لیے وہ چھانٹ رہا ہے کہ کون میری قدر کرتا ہے، چپ چاپ دکھا رہا ہے سب کچھ کہ بیماری میرے ہاتھ میں دکھ بھیجتا ہوں، تم روک نہیں سکتے، تم ہر پرکار سے بے بس ہو میرے سامنے۔ اس کی بادشاہت یہاں چھائی ہوئی ہے، بیماریوں کا گھر ہے دنیا، بنائی ہے اس نے، دکھوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، آفتوں کا گھر، موت کا گھر، بڑھاپے کا گھر۔ تو اس لیے ہمیں عقل سے سمجھنا ہے اور اس کائنات میں ہمیں خود ہی غور کرنی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی عقل سے ہمیں سچ کو پہچاننا ہے کہ کوئی اس کا مالک ہے، ہم بنا مالک کے آزاد نہیں ہیں۔ اس نے ہمارے جیون کی دنیا میں شروعات کرائی ہے، جب ہم دنیا میں نہ تھے، دنیا پہلے چل رہی تھی، اب ہیں، اب بھی چل رہی ہے، ہم مر کے چلے جائیں گے، پھر بھی چلتی رہے گی۔ تو لہٰذا کوئی مالک ہے جس نے ہمیں بھیج دیا ہے، کیوں بھیجا ہے یہ پتہ لگانا ہے، کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، ہم سے چاہتا کیا ہے، جیون کا سمے کیوں دیا۔ تو سیدھی بات ہے بھی، قرآن اس سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، تو اس لیے وہ ٹیسٹ لے رہا ہے کہ کون میری قدر کرتا ہے، کون اس کائنات کی حقیقت پر غور کر کے اور مجھے راضی کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں، یہ دنیا مصیبتوں کا، پریشانیوں کا گھر ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر جنت کی اچھائیں رکھی ہیں، ہمیشہ جینے کا نشہ رکھا ہے۔ اس نشے میں انسان دیکھتا سب کچھ رہتا ہے اس دنیا میں۔ یہ دنیا موت کا گھر ہے، کتنے مر کے جا رہے ہیں، ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، ہے نا، سب کچھ دیکھتا رہتا ہے، مگر اس نشے میں انسان پھر بھی ہمیشہ جینے کی چاہت میں دنیا میں گھومتا رہتا ہے، یہ خیال لے کے گھومتا رہتا ہے مجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، جبکہ اس کی زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کون میری قدر کرتا ہے اور کون ناقدری کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، مرنے کے بعد جو انسان اللہ کی قدر کر کے نہ جائے گا اور وہاں وہ تڑپے گا اور روئے گا، جب اس جیون کی پریکشا میں فیل ہو جائے گا، بغیر ایمان کے مر جائے گا۔ ایمان اللہ کی محبت کا نام ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، دل ایک بنایا ہے، تو دل اللہ کے حوالے کر دیں، ہم اس دنیا میں دل نہ لگائیں۔ اب جو اللہ کا ناشکرا ہے وہ دنیا میں سنے گا ہی نہیں بھائی، سنتا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد پھر فوراً اسے سمجھ میں آئے گی، جب دنیا چھوٹے گی پھر وہ روئے گا، خون کے آنسو بہائے گا، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ اس سے پھر کہا جائے گا، کیا تیرے سامنے لوگ مر نہیں رہے تھے؟ کیا تیری زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ تھا؟ تو نے دنیا کی حقیقت پر غور کیا؟ اپنے جیون کی حقیقت پر تو نے غور کیا؟ پھر وہ دنیا میں جو ہے دوبارہ آنے کے لیے مہلت مانگے گا، اس سے کہا جائے گا، اگر تمہیں دنیا میں دوبارہ ہی بھیج دے نا تو جو تم کر رہے تھے پھر جا کے تم وہی کرو گے۔ تو میرے بھائیو، ابھی ہم دنیا میں ہیں، ہے نا، اس سے پہلے کہ ہم سے یہ بات کہی جائے موت کے بعد، ہم اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو سدھاریں، ہم غور کریں کہ یہ دنیا فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اس سے دھیان ہٹائیں اپنا، اور اللہ کی طرف دھیان لگائیں، اس کی قدر کریں، اس کے احسانوں کو پہچانیں، سچائی پر غور کریں۔ جو لوگ ہمارے سامنے مر مر کے جا رہے ہیں، ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں کہ آج ان کا نمبر ہے، کل میرا نمبر ہے۔ دنیا کی موہ مایا سے، حرص و ہوس سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ موت کے بعد ہم سے کہا جائے
کہ تیرے سامنے کتنے مر رہے تھے، تُو نے غور کیا؟ تو نے اپنے جیون کی حقیقت پر غور کیا ہے؟ اگر تو چاہتا، اللہ کے پیغام تیرے پاس آئے تھے، مگر تو نے ان کو جو ہے ٹھکرا دیا، پیٹھ پیچھے گر دیا۔ تیرا گمان تھا کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ موت کے بعد یہ کہا جائے سچائی پہ غور کرو، غور کرو، اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو بدلو، اچھی بناؤ اللہ کے حکموں کے دوارا، قرآن کے دوارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے دوارا۔ تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بھئی قیامت کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، قیامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو، جو اس کے علاوہ اس نے ہر چیز پیدا کری ہے، سب کو ختم کرے گا، فنا کرے گا، اور پھر دکھائے گا کہ میں باقی سب فانی ہے، میں ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہوں گا، سب ختم۔ اب میرے بھائیو، آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو، آدم علیہ السلام سے لے کر اور دنیا کے آخری انسان تک جتنے بھی مر کے مٹی مل چکے، اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، اور اپنی رچنا کے آدھار پر جو رچنا رچی ہے اور جو امتحان لے رہا ہے، وہ کس نے اس کی قدر کری، کس نے ناقدری کری، کون ایماندار بن کے مرا ہے، کون اللہ کی محبت لے کے مرا، اور کون دنیا بٹورتے ہوئے مرا، سب کی زندگی سیو کر رکھی ہے اس نے، کرم کروا کے اٹھا رہا ہے جیون کا سمے دے کر۔ تو سب کو زندہ کرے گا اپنی رچنا کے آدھار پر، ایمانداروں کو جو اللہ کو راضی کر کے مرے ہیں، اللہ کی محبت لے کے مرے، ایمانداروں کو ایمانداری کا بدلہ جنت میں ہمیشہ کی کامیابی کا جیون دے گا، اور جو رچنا کے خلاف برائی پہ چل کے مرے، شیطان کے راستے پہ چل کے مرے، ان کو ہمیشہ کی ناکامی کا بدلہ جہنم میں دے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ زندگی امتحان ہے، اس زندگی کے بیس پر یا تو ہمیشہ کی کامیابی ہے موت کے بعد، یا ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اور دیکھو، یہ مت سوچنا قیامت پتہ نہ کب آئے گی، میری موت آ گئی تو میرے لیے قیامت ہی آ گئی ہے کہ نا؟ تو اس لیے دیر نہ کرو، اپنی زندگی کو بدلو۔ تو میرے بھائیو، میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ ساری کائنات انسانوں کے لیے چل رہی ہے، ہمارے لیے چل رہی ہے۔ یہ سورج ہے، سورج نکلتا ہے، اس میں کتنی آگ ہے۔ ہم جو ہے گھر میں بجلی جلاتے ہیں، اس کا بل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یہ سورج ساری کائنات کو روشن کرتا ہے، میرے مقدر کا بھی نکلتا ہے، جبھی تو میں کام کرتا ہوں، چلتا پھرتا ہوں اس کی روشنی میں۔ سورج ہے، دن نکلتا ہے، رات ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بارش برستی ہے، زمین میں سے روزی نکلتی ہے ہاں۔ اب یہ ساری کائنات ہمارے لیے چل رہی ہے بھائی، تو اس کا بل کیا ہے؟ اس کا بل یہ ہے کہ ایشوری رچنا کے آدھار پر جس نے ہمیں جیون دیا ہے، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، ایشوری رچنا کے آدھار پر سچائی پر چل کر ہم اللہ کو راضی کریں، اس کا بل یہ ہے۔ اب جس نے اللہ کی قدر نہ کری، سب کچھ اللہ کا برتا، کوئی قدر نہ کری اس کی ہاں، تو جس نے اللہ کو راضی نہیں کیا، اس کی جان سے نرک میں بل لیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، کیونکہ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہی اس نے پورا نہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو سزا دی جائے گی۔ تو میرے بھائیو، موت کے بعد برے انسان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس لیے دنیا میں موقع ہے، موت کے بعد کہا جائے گا کہ بدبخت، وہ دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع مانگے گا، ایک پل کو بھی موقع نہ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اگر ہم دنیا میں تمہیں دوبارہ بھی بھیج دیں نا، تم جو مکاریاں کر رہے تھے وہی جا کرو گے، تم ہمارا سچائی کا پیغام قبول نہیں کرو گے۔ تو میرے بھائیو، موقع ہے، دنیا میں ہے، ابھی ہم غور کریں، لیکن یاد رکھیں، جس نے برائی کی نیتی اپنا لی شروع سے ہی، وہ سچائی کو نہیں مانے گا۔ جو جھوٹ اور برائی کے رنگ میں لپت ہو چکا ہے، جس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے شیطان کے فتنے فساد میں خود ڈال لیا، شیطان کی ٹیڑھی راہ اپنا لی، ایشوری رچنا کے خلاف برائی کا راستہ اس نے اپنا لیا جان بوجھ کر، وہ برائی کے رنگ میں رنگ گیا، وہ اللہ کے دین سچائی پر کبھی راضی نہیں ہوگا۔ ہاں، حقیقت میں اس کی برائی کے گناہ اسے بتاؤ گے تو وہ غلطی نہیں مانے گا، کیونکہ گناہ کا مزہ وہ لے رہا ہے، اسی لیے اللہ نے نرک کو، جہنم کو گناہ کے مزے سے گھیر رکھا ہے۔ تو جو بن دیکھے اللہ سے نہیں ڈرے گا، یاد رکھے، وہ برائی سے باز نہیں آئے گا اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جائے گا۔ میرے بھائیو، دنیا میں بھی دیکھ لیں ہم،
इंसान जो है चोरी करता है, डकैती करता है, फ्रॉडगिरी करता है, दूसरों का माल मारता है, बदमाशी करता है, मक्कारी करता है ना, बड़ी अल्लाह की दी हुई अकल का गलत इस्तेमाल करता है, गलत चीज़ पर दिमाग लगाता है और फिर उसका गुमान रहता है मैं तो बड़े होशियारी से कर रहा हूँ, मुझे कोई पकड़ने वाला है ही नहीं है। लेकिन याद रखें, कब तक इंसान चोरी करता रहेगा, आखिर पकड़ा ही जाता है कि नहीं। हाँ, जब पकड़ा जाता है तो क्या होता है भाई, जैसे मुजरिम को पुलिस वाले घर से उठाकर ले जाते हैं हाँ, घर छुड़वा देते हैं, बीवी बच्चे छुड़वा देते हैं, सब कुछ छुड़वा देते हैं और जेल में ले जाते हैं। ऐसे ही नापाक रूह, गंदी आत्मा जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चली और फसाद फैलाया, दुनिया में झूठ पर चला, दुनिया को हमेशा का घर समझकर दूसरों की मौत पर सबक हासिल ना किया, सोचता रहा कोई खुदा नहीं, कोई मेरा मालिक नहीं, मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। हाँ, मुजरिम, हाँ, नापाक रूह, बेईमान रूह। फरिश्ते आते हैं और बेईमान रूह से कहते हैं खबीस आत्मा, खबीस रूह, ए गंदी रूह, शरीर से बाहर निकल। मुजरिम की तरह उसे पकड़ते हैं मेरे भाइयों, सारी दुनिया छुड़वा कर मौत पर नरक की जेल में ले जाते हैं। तो मेरे भाइयों याद रखें, जो ईश्वरीय रचना के खिलाफ बुराई पर चलेगा उसे अल्लाह का हुक्म हलाल काम बेकार लगेगा, याद रखें हैं, और हराम काम अच्छा लगेगा। दूसरे की बीवी अच्छी लगेगी, वो हराम है, हलाल अपनी बीवी है, वो उसे बेकार लगेगी। इसी से आप समझ लें, दूसरे का मकान अच्छा लगेगा, दूसरे का कारोबार अच्छा लगेगा, जो हराम है उसके लिए वो उसे अच्छा लगेगा, और जो हलाल अल्लाह ने दिया है उसको, उसकी बीवी दी है, उसे बेकार लगेगी। जैसे बदकार औरत को दूसरे का गैर मर्द अच्छा लगेगा हैं, दूसरे का मकान अच्छा लगेगा, दूसरे की चीज़ें अच्छी लगेंगी, ऐसे ही बदकार मर्द को दूसरे की औरत अच्छी लगेगी, दूसरे की चीज़ अच्छी लगेगी हैं। हाँ, ये आँखों का जीना, कानों का जीना, फिर ये बुराई पे लपकते हैं, गुनाह का मजा लेते हैं, कानों का जीना, आँख का जीना, अकल का जीना, फिर ये तेज़ी से नरक की तरफ भागते हैं। अल्लाह की अच्छी बात इनको बेकार लगती है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नहीं मानते। अल्लाह की बात इन्हें अच्छी नहीं लगती, अपनी बुरी ज़िंदगी से अच्छी ज़िंदगी नहीं बदलते। हाँ, ये अपनी रूह को बुराई की गंदगी से गंदा कर लेते हैं। इम्तिहान के ये जीवन का समय पूरा करके मर जाते हैं और नरक की आग में चले जाते हैं, अपनी रूह को बुराई गंदगी से गंदा करके। मेरे भाइयों, ईश्वरी रचना के खिलाफ झूठ में अल्लाह ने अकल दी थी कि मेरी पहचान करना, दुनिया में सच्चाई को पहचानना, ईमानदार बनना, मेरी मोहब्बत लेके आना। मगर ये बेईमान अल्लाह की दी हुई अकल बुराई में लगाते हैं। क्या कहते हैं बेईमान? कहते हैं कि झूठ को भी सच की तरह बोलो, जिसे सच को बोलते हैं, झूठ को भी सच की तरह बोलो ताकि किसी को शक ना हो। आप देख लें, हर मामले में बेईमान झूठ को सच की तरह से बोलेगा ताकि किसी को शक ना हो, हैं, झूठ और बुराई का शक ना हो किसी को। इसी वजह से धरती फसाद से भरी हुई है। तो मेरे भाइयों, जिसने ईश्वर से बेखौफ होकर, बिना मालिक के आज़ाद समझकर, ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई पर चलकर हराम से अपनी ख्वाहिशें पूरी की हैं, झूठ पर चलकर दुनिया को हमेशा का घर समझकर, हाँ, दुनिया को मंजिल बनाया, अल्लाह को राजी करना मंजिल न बनाया, तो उसका ठिकाना नरक है, मौत के बाद। और जिसने सच को इस कायनात में पहचाना कि यहाँ लोग कितने मर रहे हैं, मैं भी कभी मर सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी के अगले सांस का मेरे पास जमानती कार्ड नहीं है, इस कायनात का एक मालिक है जिसने रचना को मेरे अंदर रच दिया है, वो रचना के आधार पर इम्तिहान ले रहा है। जिसने सच को पहचाना मेरे भाइयों, जिसने सच पर चलकर, हाँ, अल्लाह को राजी किया, अल्लाह को राजी करना अपनी मंजिल बनाया, अल्लाह के हुक्म सच पर चला, हलाल पर चला, हैं, हलाल से अपनी ज़रूरतें पूरी की, अपनी ख्वाहिशों को पूरा किया, और हराम की जो ख्वाहिशें हैं, जो गुनाह के मज़े हैं, वो अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बान कर दिए,
قربان کر دیے، سچ پہ چلا، حلال پہ چلا، گناہ کے مزے چھوڑ دیے ہیں، سچائی کے دکھ اٹھائے ہیں، اللہ کو راضی کیا، اپنے جو جھوٹ گناہ کی جو خواہشیں ہیں وہ قربان کر دیں، تو میرے بھائیوں موت کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو میرے بھائیوں انسان کی زندگی کی حقیقت پر غور کریں۔ اس دنیا میں ہر انسان کی زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، مگر انسان جھوٹ کے پروپیگنڈے میں پھنس کر ہمیشہ جینے کے جھوٹے خیال میں زندگی جیتے رہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس دنیا میں بچپن سے ہی انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ دو راستے کر دیتا ہے۔ بچپن سے ہی انسان جھوٹ کے پروپیگنڈے میں اپنے ہاتھوں سے خود پھنس جاتا ہے، پھر اللہ کے دین کو نہیں سمجھ پاتا ہے، اور تن من سمجھ بھی پاتا ہے تو اسے نہیں مانتا ہے، اور اپنے آپ کو جان بوجھ کر جہنم میں لے جاتا ہے۔ ہر انسان کی روح آتما جانتی ہے کہ جو میں کرم کر رہا ہوں مجھے اس کا بدلہ پانا ہے، جانتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برائی میں ڈال کر، فتنے میں ڈال کر اور نرک کی آگ میں تباہ ہو جاتا ہے، شیطان کا راستہ اپنا کر۔ میرے بھائیوں یہ جتنے بھی ایشوری رچنا کے خلاف شیطانی دھرم پر چلنے والے ہیں، ایشور کے سچے دھرم اسلام کے دشمن ہیں، ان میں آپس میں بھی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے نا، ڈرتے ہیں آپس میں کہیں یہ مجھے نہ مار دے، کہیں یہ مجھے نہ مار دے، کیونکہ ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی، ان کے کوئی سنسکار نہیں ہوتے، ان کے کوئی کردار نہیں ہوتے، ان کی کوئی پابندی نہیں ہوتی زبان کی، جو کہتے ہیں وہ کریں گے نہیں، یہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، فراڈ ہیں، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، دل میں ان کے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ آپس میں بھی ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے، کہیں یہ مجھے نہ مار دے، کہیں یہ مجھے نہ مار دے، یہ آپس میں بھی جو ہے دھوکے بازی، فراڈ بازی کرتے ہیں، کیونکہ شیطان مکار ہے، شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں شیطان تباہ کر دے گا، آ جاؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، سچائی کی طرف، پاک ہو جاؤ، جھوٹ اور برائی سے پاک ہو جاؤ، اپنے بنانے والے سچے مالک کے سچے پوتر دھرم کو اپناؤ، اسلام کو اپناؤ، اور اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کر لو، اور موت کے بعد نرک کی آگ سے بچ جاؤ، اور سورگ میں پاک جیون پاؤ۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بچے کو جب ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، اس کے اندر رچنا کو رچ کے بیچتا ہے، اچھائی برائی کے احساس تمام چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ انسان بچپن سے ہی سچ اور جھوٹ کا راستہ اللہ کی دی ہوئی آزادی سے چنتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے فری ول سے۔ اللہ تعالیٰ رچنا میں رچ کے انسان کو سمجھا کے بیچتا ہے کہ سچ بولنا کامیابی کا راستہ ہے، جھوٹ بولنا ناکامی کا راستہ ہے، سچ بولنا جنت کا راستہ ہے، جھوٹ بولنا نرک کا راستہ ہے، ناکامی کا راستہ ہے۔ یہ ہر انسان کا ضمیر جانتا ہے اس چیز کو۔ برائی کو انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، اس کا ضمیر جانتا ہے کہ میں برا ہوں، اور اچھائی کو بھی انسان جو اللہ کو راضی کرتا ہے وہ جان بوجھ کر ہوش و حواس میں کرتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ میں اچھائی پہ چل رہا ہوں، اس کا انجام اچھا، اللہ تعالیٰ مجھے بدلہ دے گا۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، تو ہر برا انسان، ہر ظالم کہے گا کہ میں ہی برا تھا، اللہ نے صحیح فیصلہ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں دیکھو اللہ کا ٹیسٹ لینے کا طریقہ، بچپن سے ہی ہر انسان کے سامنے سچ اور جھوٹ کا راستہ آتا رہتا ہے۔ اب اللہ نے فری ول دے دیا، چل اپنا کون سے راستے کو اپنائے گا تو۔ بچپن سے ہی اچھائی برائی انسان کے سامنے آتی رہتی ہے۔ اب انسان اپنی مرضی سے اللہ کی دی ہوئے فری ول، اللہ کی دی ہوئی آزادی سے یا تو سچ اور جھوٹ ملا کر راستہ چنتا ہے۔ اس دنیا میں زیادہ تر سچ اور جھوٹ ملا کر یہ لوگ راستہ چنتے ہیں، یاد رکھیں، یا پھر پیور سچ کو چنتا ہے۔ اسی حساب سے اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ جو پیور سچ کو چنے گا، دودھ میں ملاوٹ نہیں کرے گا پانی کی، سچ میں جھوٹ کی برائی کی ملاوٹ نہیں کرے گا، تو اس کو ایمان مل جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے گا، دنیا کا دھوکہ اسے ہٹا دے گا، مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں لے آئے گا، اسے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق دے گا، جگا دے گا۔ میرے بھائیوں اس دنیا میں جو ہے ظالم بھرے پڑے ہیں۔ یہ دنیا ظالمی نہیں، اندھی گونگی بہری بھی ہے، نہ سچائی کو پہچان سکتی ہے، نہ سچائی کی آواز سن سکتی ہے، نہ سچائی کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے، بلند کر سکتی ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی لوگ کہ کمزور پہ ظلم ہو رہا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی لوگ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، سچائی کا ساتھ نہیں دیتے، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، سچائی کا ساتھ نہیں دیتے،
تو میرے بھائیوں، ایسی بزدل بے دل بیکار دنیا کے لیے دنیا میں کیا دل لگانا؟ ارے اللہ سے دل لگاؤ، اللہ سے دل لگاؤ میرے بھائیوں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اس نے رچنا کو رچ دیا ہے۔ اب نیکی کی بھی انتہا نہیں، کتنی نیکی کرنے کو بتائی ہے اس نے، نیک کرم، اور برائی کی بھی انتہا نہیں ہے بھیا، ہے کہ نہیں؟ اب کیا ہے یہ دنیا؟ یہ دنیا ایک گندگی ہے۔ اس دنیا میں بچہ پیدا ہوتے ہی گندگی میں لپت ہو جاتا ہے، جھوٹ اور برائی کی گندگی ہے دنیا یہ۔ جیسے مثال کے طور پر کوئلے کی کھان ہوتی ہے، اس میں سفید کپڑے پہنا کر آپ کو بھیج دیں اور آپ سے یہ کہیں کہ بھئی سفید کپڑوں پہ داغ تو کیا دھول بھی نہیں آنی چاہیے۔ کوئلے کی کھان میں جب آپ جاؤ گے سفید کپڑے پہن کر، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پر دھول بھی نہ جمے؟ 100% جمے گی، ہے کہ نہیں؟ تو اسی پرکار سے جو ہے یہ دنیا گندگی ہے، اس میں جب ہم آئے ہیں تو گندگی میں لپت ہونے ہی ہونے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی نیک عمل کرو دل سے کرو، اور پھر اللہ سے معافی مانگ لو کہ یا اللہ تو مجھے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تو مجھے معاف کر دے، مجھے پاک کر دے، مجھے اس برائی گندگی سے پاک کر دے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، ایک پانی کی کنڈی حوض میں ایک اپنی انگوٹھی گر دی، اور پھر نوکروں سے کہا کہ جاؤ بھائی اس میں سے انگوٹھی نکال کے لاؤ، کون لائے گا؟ اور بھیگنا بھی نہیں چاہیے، بھیگنا بھی نہیں چاہیے، اور انگوٹھی بھی نکل کے آ جائے۔ اب سارے حیران پریشان کہ یار ایسے کیسے ہو جائے گا بھلا، کہ اس میں جب تک ہم اندر نہیں جائیں گے انگوٹھی نکل کے نہیں آئے گی۔ اچھا پھر کوئی اور چیز ڈال کے نکال نہیں سکتے؟ جیسے کوئی چیز ڈال کے نکالنا اس کو منع کر دیا، اس میں اترنا پڑے گا، اس میں بڑھنا پڑے گا، اور کپڑے بھی نہ بھیگے، بدن بھی نہ بھیگے۔ اب وہ بڑے پریشان، یار ایسے کیسے ہو جائے گا بھلا۔ ایک نوکر آیا جو بڑا پیارا تھا بادشاہ کا، بادشاہ نے اسے حکم دیا، وہ فوراً جو ہے اس حوضی میں کود گیا اور انگوٹھی نکال کے لے آیا۔ بادشاہ نے کہا بھی میری شرط یہ تھی کہ کپڑے نہ بھیگیں، تو اس نے معافی مانگ لی کہ میں معافی چاہتا ہوں، ہے نا، میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ کی شرط ایسی تھی کہ اس میں جو ہے کپڑے نہیں تھے، لیکن میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا ایک گندگی ہے، اس میں ہم آگے گندگی میں لپت ہیں۔ ہم جیسی بھی دل سے محنت کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل سے محنت کریں، جو بھی کام کریں دل سے کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب اس گندگی میں ہم لپت ہیں۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، نہ چاہ کر بھی غلطی کرتا ہے، لیکن اپنے ارادہ سیدھی راہ پہ چلنے کا رکھو کہ میں برائی پہ نہیں چلوں گا، سچائی پہ چلوں گا۔ اب انجانے میں، غفلت میں، جو ہے بے ہوشی میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس نوکر نے جو ہے بھیگ کر کے انگوٹھی لا کے دے دی اور معافی مانگ لی۔ بادشاہ اس سے بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا اور نوکروں سے کہ اس کی مجھے یہی ادا پسند ہے، یہی ادا پسند ہے۔ تو اسی طرح سے جو انسان دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک کرم کرے گا، جو بھی کرے دل سے کرے، دل سے کرے، اور پھر جو رہ جائے اللہ میں تیرا حق ادا نہ کر سکا تو مجھے معاف کر دے، اور اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی کرپا سے، اپنی دیا سے تو مجھے برائی گندگی سے پاک کر دے، تو مجھے تو میرے دل میں اپنی محبت دے دے، پاک محبت۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اس سے ایسے ہی راضی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، لوگ تجھے تیرے جنازے کو، تیری ارتھی کو اپنے کندھے پر رکھ کر میری طرف لے کے آئیں، تو اپنے پیروں پر چل کے آ جا میری طرف، چھوڑ دے اس دنیا کو، اس کے آگوش سے نکل جا، میرے آگوش میں آ جا، اس کی شرن سے نکل جا، میری شرن میں آ جا، میری پناہ میں آ جا، لوٹا میری طرف۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے دل سے، یعنی دل سے دنیا کی محبت چھوڑ دے، اور میری شرن میں آ جا۔ کیا مطلب؟ ہتھ کارول دل یارول، ہتھ کاربل یعنی ہاتھ لگے رہیں دنیا میں اور دل لگا رہے اللہ کی طرف، اللہ سے یاری لگائیں، اللہ سے یاری لگائیں۔ میرے بھائیو، اتنی بڑی کائنات بنا کر اللہ نے انسانوں کو چھانٹنے کا ذریعہ کیسا بنایا ہے؟ اس دنیا میں رچنا کے آدھار پر سچے ایماندار اور بے ایمان کو چھانٹنے کا اللہ کی قدرت کا چپ چاپ کھیل چل رہا ہے اس دنیا میں، چپ چاپ۔ من ہی من میں اللہ تعالیٰ ایماندار کو چپ چاپ سچائی سمجھاتا ہے، اس کے عقل میں، اس کے دماغ میں، اس کی سمجھ میں، اور اسے دکھاتا ہے کہ دیکھ کتنے مر رہے ہیں، تجھے بھی مرنا ہے۔ اسے ہوش میں لاتا ہے، اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹاتا ہے، اور دل میں اسے اپنی محبت دیتا ہے، جسے دنیا میں کوئی سمجھ میں نہیں پاتا ہے، لیکن جو سمجھنا چاہے گا اس کے کرموں سے پہچان لے گا، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، اس کے کرم بدل جاتے ہیں۔ جو پہچاننا چاہے گا وہی پہچانے گا، ورنہ کوئی نہیں پہچان پاتا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے۔
تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے. اس نے کمزور اوستھا میں ماں کے پیٹ سے ہمیں نکالتا ہے. کیسی کمزور حالت ہوتی ہے ہماری، ہے نا. اور پھر ماں باپ کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈالتا ہے، وہ پرورش کر ذریعہ بناتا ہے ان کو پرورش کرنے کا. سب اللہ کے رحم ہے یہ. اب دیکھیں آپ، بچہ جو ہے اگر ہزاروں کی بھیڑ میں ماں کو دیکھ لے، ہزاروں عورت مرد بیٹھے ہوئے ہوں اور ماں کو دیکھ لے دور سے، وہ تو کیسا بھگا ہوا آتا ہے، روتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ امی امی مجھے بھوک لگ رہی ہے. روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے ماں کے سامنے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے یا میری فلاں ضرورت ہے. جو بھی ضرورت ہے اپنی پیش کرتا ہے، کسی سے جھجکتا نہیں ہے، شرماتا نہیں ہے نا. ماں سے آ کے کہتا ہے ہزاروں کی بھیڑ میں ہے. اور اس سے اگر کوئی اور عورت کہنے لگے کہ بھئی تو کیوں مانگ رہا ہے اس سے، تو کیا کہتا ہے کہ یہ میری امی جو ہیں، یہ میری ماں جو ہے. اسی پرکار سے ہم بھی ہزاروں کی بھیڑ میں اللہ کے سامنے بچوں کی طرح روئیں. وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اگر ہم سے کوئی کہے کہ بھئی کیوں مانگ رہا ہے، کہ میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یہ میرا اللہ جو ہے، میں اللہ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یہ میرا اللہ جو ہے، میرا اللہ جو ہے، مجھے پیدا کرنے والا جو ہے، مجھے پالنے والا جو ہے. تو میرے بھائیو، ہم اللہ سے رو رو کے مانگیں، ہم جھجکے نہ، شرمائے نہ. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر محبت کرتا ہے ایسے بندے سے. تو میرے بھائیو، یہ زندگی ایک امتحان ہے. ہاں، ایماندار کے لیے اللہ نے ساری محنت کرنے کو یہاں بتایا ہے. صبر کرو، برداشت کرو، ساری محنت کرو. سچے ایمان والے کے لیے دنیا قید خانہ بن جاتی ہے. پھر ایمان والے کے لیے ساری رحمت اور سارا کرم موت کے بعد ہے. موت کے بعد ہے. بے ایمان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، وہ دنیا میں مزہ لے رہا ہے جھوٹ کا. اس کے لیے ساری پکڑ موت کے بعد ہے، ساری تباہی موت کے بعد ہے. کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے. اصل زندگی بدلے کا جہان موت کے بعد ہے. اللہ کی رچنا کے آدھار پر ویسے ہی بدلہ ملے گا. تو میرے بھائیوں، غور کرو، شریر موت کی طرف کو جا رہا ہے. شریر میں کمی آ رہی ہے، طاقت گھٹتی جا رہی ہے. جو جیون کا سمے لے کے آئے ہیں وہ پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے. اور انسان اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ رہا ہے کہ اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی مالک ہی نہیں ہے. اس نے کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے. اپنے آپ کو جو ہے سمجھتا ہے بس میرے بیوی، میرے بچے، میرا کھانا، میرا پینا، یہی سب کچھ ہے. موت کے بعد کچھ نہیں ہے. بے پرواہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو. مجھے کسی کی فکر نہیں، کس نے کیوں پیدا کیا ہے، میں کیوں اس کی طرف غور کروں. جبکہ حقیقت میں انسان خدا کا، اللہ کا محتاج ہے. جو انسان اپنا پیشاب نہ روک سکے، جو انسان بغیر کھائے پیے اپنی زندگی کو باقی نہ رکھ سکے. اللہ کی روزی کھاتا ہے تو جیتا ہے. 4-5 دن بھوکا رہ کے دکھا دے، تیرا شریر مرجھا جائے گا. اللہ روزی زمین میں سے پیدا کرتا ہے تو بازار میں بکنے کو آتی ہے تو کھاتا ہے. اللہ کی روزی کا محتاج ہے. جو انسان نیند کے بغیر اپنے شریر کو نہ چلا سکے. نیند ایک چارج ہے، بیٹری چارج. سوتا ہے تو اس کا شریر ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے نا، سکون مل جاتا ہے تو اس کا شریر پھر کرم کرتا ہے. اگر نہ سوئے گا تو پھر کرم ہی نہیں کر پائے گا کہ بھئی میری نیند پوری نہ ہوئی، مجھے نیند آ رہی ہے، میرے ہاتھ پیر نہیں چل رہے. تو اس کی بیٹری چارج ہے شریر کی. یہ سونا جو ہے بیٹری چارج ہے. سوتا ہے تو اس کا شریر سکون میں آتا ہے، پھر یہ کام کرتا ہے. جو انسان اپنی موت کا نہ روک سکے، جو انسان اپنی موت کا نہ روک سکے، وہ کیسے بے پرواہ ہو سکتا ہے. وہ خدا کا محتاج ہے. وہ غور کرے کہ اس خدا نے یہ جیون کیوں دیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے. جیون کا سمے دیا ہے، اس کی جان اللہ کے قبضے میں ہے. اس کے نہ چاہنے کے باوجود وہ موت دے کے اٹھاتا ہے کتنوں کو روز. تو انسان کو غور کرنا چاہیے. انسان بے فکر نہیں ہے، بنا مالک کے آزاد نہیں ہے. اس کا ایک مالک ہے. اس نے کیوں پیدا کیا ہے، اس سے چاہتا کیا ہے. غور کرے اس بات پر. تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں ڈر اور غم کی بادشاہت میں ہم قید ہیں، ہے نا. دکھ، بیماری، بڑھاپا ہمارے نہ چاہنے کے باوجود آتا ہے نا. نیند کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، کھانے کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. موت ہماری بغیر مرضی کے آتی ہے. یہ تمام چیزوں سے اللہ نے یہ دکھایا ہے کہ میرے بندو، میں تمہارا مالک ہوں. ہاں، تم مجھے پہچانو، میں نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے. اصل زندگی موت کے بعد ہے. تمہارا امتحان لیا ہے. سب کچھ میرا ہے. کون میری قدر کرتا ہے، کون احسان مانتا ہے، کون ناشکری کرتا ہے، یہ میں ٹیسٹ لے رہا ہوں. تمہارے نہ چاہنے کے باوجود میں دکھ بھیجتا ہوں، تم روک نہیں سکتے. تکلیف بھیجتا ہوں، روک نہیں سکتے. بڑھاپا بھیجتا ہوں، روک نہیں سکتے. موت بھیجتا ہوں، روک نہیں سکتے. تو پہچانو، میں تمہارا مالک ہوں. میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. سارا جہان تمہارے لیے بنایا ہے، تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو لہٰذا دل میرے حوالے کرو، مجھ سے محبت کرو. اگر تم مجھ سے محبت کر کے آؤ گے، ایمان لے کے آؤ گے، تو مرنے کے بعد جنت میں اس دنیا کے بدلے میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پاؤ گے. اس جھوٹ کی دنیا، فراڈ کی دنیا میں دل مت لگاؤ.
تو اے انسان تو اپنے آپ کو جو ہے بے نیاز مت سمجھے کہ تو بے فکر مت سمجھے کہ میں بنا مالک کے آزاد ہوں. نہیں، مر کر تو اے روح اپنے اصل مالک کے پاس جائے گی جس نے تجھے دنیا میں بھیجا، تیرا امتحان لیا. اس لیے اس مالک کو پہچان لے، پہلے ہی غور کر لے اس سے پہلے کہ موت آ جائے. وہ تجھ سے تیرے جیون کا حساب لے گا. تیرے اندر رچنا کو اس نے بیکار نہیں رچ دیا، اس رچنا کے آدھار پر حساب لے گا، بدلہ دے گا. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو آپ کی نماز سے زیادہ آپ کی دل کی نیت اور آپ کے کردار سنسکار سے مطلب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دل اور نیت کو دیکھتا ہے اندر سے، دنیا باہر کو دیکھتی ہے، داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ، مسجد میں سے نکلا پکا نمازی، اور دل گندا ہے، نیت پلیت ہے، گالی بکرا ہے، دوسروں کو برا چاہ رہا ہے، دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے. اللہ کی نظروں میں ایک کوڑی کا نمازی نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ تباہی ہے اس نمازی کے لیے جو سجدے میں تو جھکتا ہے مگر انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ ظالمانہ ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے لوگوں پر. نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے لیکن روزمرہ کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے لوگوں پر، دوسروں کو نقصان دینے کی اسکیم بناتا ہے، تکلیف دیتا ہے، زبان سے زہر اگلتا ہے، زبان کے ڈنک لوگوں کو مارتا ہے، لوگوں کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. تو یاد رکھو، اگر تمہاری نماز تمہیں جھوٹ سے نہیں روک رہی، فراڈ سے نہیں روک رہی، برائی سے نہیں روک رہی، تو وہ نماز تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. یاد رکھنا، اللہ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے. ہاں، تو اسلام کی 5 بنیاد ہے. پہلی ایمان ہے، ایمان ہوگا تو نماز قبول ہوگی نا. اور ایمان جو ہے سچائی کا نام ہے، پاکیزگی کا نام ہے. اندر سے انسان اپنی زندگی کو بدلے، برائی کی گندگی سے اپنے آپ کو دھوئے، کسی کو تکلیف نہ دے، دھرتی پر فساد نہ پھیلائے. تو یاد رکھیں، ایمان عبادت کا نام نہیں ہے. عبادت جب ہوگی جب ایمان ہوگا. ایمان ہے اچھے کردار کا، اچھے سنسکار کا نام ایمان ہے. پہلے انسان اپنے آپ کو اندر سے برائی کی گندگی سے دھوئے کہ مجھ سے کوئی دکھی نہ ہو، مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہاں، سچا بنے، اندر سے اچھا بنے، تب اللہ تعالیٰ نماز قبول کرے گا. تو یہ نماز کا دکھاوا نہ کریں. اللہ کو دکھاوے سے سخت نفرت ہے. اللہ تعالیٰ دل کو جانچتا ہے، نیت کو جانچتا ہے. ہاں، نماز کے لفظوں کو نہیں، سجدوں کو نہیں. کہ اللہ کے سامنے ماتھا جھک رہا ہے، دل نہیں جھک رہا ہے تو وہ کیا نماز ہے؟ اس دنیا میں شیطانی راستے پر، فراڈ بازی پر انسان اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ دنیا کے سامنے ولی بنے پھرتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، اور بند کمرے میں ظلم کرتے ہیں. عبادت کا مطلب صرف سجدہ کرنا نہیں ہوتا. عبادت کا مطلب ہے دل کا ٹوٹنا، دل کا اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی تعریف کو پہچاننا، اپنے آپ کو خاک میں ملانا، اور اچھا انسان بننا، سچا بننا، اچھے سنسکار بننا. دھرتی پر جتنے بھی انسان ہیں ان کو تکلیف نہ دینا، ان سے اچھے سے پیش آنا، یہ ہے عبادت کا مطلب میرے بھائیو. انسان، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں بڑا سخی ہے، بڑا دانی ہے. اگر نماز نہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے میرے بھائیو، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک اس کا جو حق اس نے جو چھینا ہے، اس کو گالی دی ہے، اس سے معافی نہ مانگ لے گا بندے سے، جب تک اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا. یاد رکھنا، کسی کا دل دکھا کے تو نماز پڑھنے جا رہا ہے، اللہ تیری نماز قبول ہی نہ کرے گا. ارے یہ ہے اصل دین، اس کو سمجھو. ماں باپ کو گالی بکنے والے کی نماز نہیں ہوتی، پڑوسی کا دل دکھانے والے کی نماز نہیں ہوتی، کسی کو تکلیف دینے والے کی نماز نہیں ہوتی، اللہ قبول نہیں کرتا. تو میرے بھائیو، جو انسان نماز پڑھتا ہو اور دوسروں کی عزت اچھالے، 4 لوگوں کے سامنے دوسرے کو جلیل کرے، دل میں اس کے خلاف نفرت رکھے، کسی کے خلاف نفرت رکھے، اور کسی کمزور پر ہاتھ اٹھے، اس کو تکلیف دی جائے، ہاں، اس کو پیٹا جائے، تو ایسی نماز کسی کام کی نماز نہیں ہے، بلکہ نماز نہیں، وہ عذاب بن جائے گی موت کے بعد. تو میرے بھائیو، ایسے سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. ہاں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سنسکار اچھے ہوں. ہاں، دھرتی پر کسی کو تکلیف نہ دے. فرمایا کہ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ جو توڑے اس سے جوڑو، جو تم سے منہ موڑے اسے سلام کرو، اس سے بولنے کی کوشش کرو. پتہ نہیں کب موت آ جائے، دل میں بغض نہ ہو، کسی خلاف نفرت نہ ہو، ہم اس دنیا سے پاک ہو کے جائیں. جو تم سے تمہارا حق چھین لے، تم اسے اس کا حق اس کے گھر پہنچا دو. جو تم پہ جاستی کرے، ظلم کرے، اسے معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو میرے بھائیو، حق بات، سچ بات جو اللہ کا حکم ہے،
اگر میں اسے کہہ نہ سکوں تو میرا پھر جینے سے مرنا بہتر ہے۔ اس لیے سچ بات بولنی چاہیے تاکہ لوگ سچ کو سمجھیں۔ تو بھئی اللہ کی رچنا کے آدھار پر حلال راستہ اپنائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ حلال مجھے ایسے عطا فرما کہ میں حرام کی طرف نہ جاؤں، حلال پر ہی میں راضی ہو جاؤں، حلال میں میرے ساری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر ایک مہینے کسی اعتکاف میں بیٹھوں کسی مسجد میں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کسی غریب کا، محتاج کا کوئی سہارا بن جاؤں، اس کا کوئی کام کر لوں۔ تو دین کیا ہے؟ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کا سہارا بننا۔ غریب کو گلے سے لگانے کا نام دین ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام دین ہے، پیاسے کو پانی پلانے کا نام دین ہے، کسی پریشان دکھی انسان کی پریشانی کو دور کرنے کا نام دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں بڑا سخی ہے، بڑا دانی ہے۔ ایک بار کو تم نماز چھوٹ جائے گی، اسے اللہ معاف کر دے گا، یاد رکھنا، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندوں کو دکھی نہ کرو، ان کا سہارا بنو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی مرضی کو پہچانو اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری ان باتوں سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جہاں پر بھی جو بھی ہماری بات سن رہے ہیں، آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔ ایک ڈاکٹر چاہتا ہے کہ ہر آدمی بیمار ہو، وکیل چاہتا ہے کہ ہر آدمی جھگڑالو ہو، پولیس چاہتی ہے کہ ہر آدمی ظالم ہو، دارو بیچنے والا چاہتا ہے کہ ہر آدمی شرابی ہو، بینک چاہتا ہے کہ ہر آدمی قرض دار ہو، نیتا چاہتا ہے کہ ہر آدمی بھولا بھالا ان پڑھ ہو۔ جیسے ہم چاہیں ان پہ حکومت کرتے رہیں۔ پجاری چاہتا ہے کہ ہر آدمی اندھ وشواس میں ڈوبا رہے۔ تانترک چاہتا ہے کہ ہر آدمی بھے کے بھوت سے ڈرتا رہے۔ دیکھو، اس دنیا میں کوئی تمہارا بھلا نہیں چاہتا سوائے اللہ کے، جس نے تمہیں جیون دیا، جو تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ کوئی فراڈ بازی نہیں کرتا، تو لہٰذا اللہ کی طرف دھیان لگائیں، اس دنیا کے فراڈ پہ دھیان لگائیں، اس دنیا کے فراڈ کو پہچانیں۔ سارا جہان بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے۔